السلام علیکم۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے پھانسی پر صحابی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل و کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وعظ پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستہ میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلہ کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستہ میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر، جس کا نام فدفد تھا، چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلہ میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو۔ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصہ کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اور چونکہ عاصم رضی اللہ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میری سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب اور زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ملے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر
ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلہ میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کو حجیر ابن ابی احاب نے 100 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بھی ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی اور بھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ جیسے کہ سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو ہے جس میں ایک گائے اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔